السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ، اگر آپ اچھا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو یہ غلطیاں آپ مضمون میں نہ کریں۔ میں اس کا نمبر وار بیان کر رہا ہوں، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اگر ان چیزوں کی آپ رعایت کر لیں اور ان غلطیوں سے بچیں مضمون لکھنے میں، تو انشاءاللہ آپ کا مضمون عمدہ ہوگا اور قابل قدر ہوگا، وقی ہوگا۔ میں نے اور ویڈیوز بنائی ہیں کہ مضمون کیسے لکھیں، ان کو بھی آپ دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو موضوع ہو اس کو سمجھیں اور موضوع سے نہ ہٹیں، موضوع پر رہیں، موضوع پر فوکس کریں۔ لوگ آپ کا موضوع دیکھ کر آئے ہیں اور آپ کی تحریر انہوں نے آپ کا موضوع دیکھ کر، آپ کا عنوان دیکھ کر پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب آپ موضوع سے ہٹ کر بات نہ کریں، موضوع پر رہ کر موضوع پر فوکس کریں، عنوان پر فوکس کریں، اس پر بات کریں۔ تمہید کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، بہت مختصر تمہید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ فوراً موضوع پہ آ جائیں، تمہید کو طول نہ دیں اور موضوع پر بات کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صرف کسی ایک کتاب یا کسی ایک مضمون سے استفادے پر اکتفا نہ کریں۔ کئی کتابیں دیکھیں، ہو سکے تو عربی کی کتاب دیکھیں، اردو کی کتاب دیکھیں، انگریزی کی کتاب دیکھیں، بہت سے مصادر اور بہت سے مراجع کو دیکھیں۔ کسی ایک مضمون سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک مضمون پر اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کئی مضامین دیکھیں، کئی آرٹیکلز دیکھیں، مختلف پلیٹ فارم سے آپ استفادہ کریں، تب جا کے مضمون میں جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کا زاویہ نظر ہو، آپ کی فکر ہو اور آپ کی سوچ ہو، آپ کا نقطہ نظر ہو، اس کو آپ پیش کریں اور اس کو مدلل کریں دوسری کتابوں کے حوالوں سے، دوسرے مفکرین کے افکار سے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے مواد لیں تو من و عن نہ لیں، بہت فہم کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ من و عن آپ انٹرنیٹ سے مواد لیتے ہیں تو آپ کا جو مضمون ہوگا وہ ساقط الاعتبار ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ AI سے مواد نہ لیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے مواد نہ لیں، چیٹ GPT سے مواد نہ لیں۔ ہاں، موضوع کو سمجھنے میں اس سے مدد لے سکتے ہیں اور عنوان کو سمجھنے میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات آپ اپنے مضمون میں، آپ اپنے مقالے میں نقل کر رہے ہیں، یا کوئی فکرہ کسی کا نقل کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے کے ساتھ کتاب کا حوالہ دیں، پبلشر کا حوالہ دیں، مصنف کا نام بھی وہاں پہ درج کریں، مصنف کا حوالہ دیں، مؤلف کا حوالہ دیں۔ اس طرح اس امانت علمی کا خیال رکھیں، ورنہ آپ کسی کی بات نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا، یہ ادبی سرقہ ہوگا، علمی خیانت ہوگی۔ اس سے بچنا چاہیے، طلبہ اس معاملے میں چوکتے ہیں۔ حدیث اور قرآن سے استفادہ کریں، کوئی حدیث شریف آپ نے لی یا کوئی حدیث شریف کا ٹکڑا لیا یا قرآن پاک کی کوئی آیت لی تو اس کا حوالہ دیں، تخریج اس کی کریں حدیث شریف کی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت کا نمبر دیں اور قرآن پاک کی صورت نقل کریں۔ کوئی شعر آپ نے لیا ہے تو اس کی تحقیق کریں۔ اس طرح آپ اپنی چیزوں کو پیش کریں اور اپنے مقالے کو وقی اور قیمتی بنائیں۔ آخر میں مناسب یہ ہوگا کہ خلاصہ مضمون بیان کریں۔ اگر خلاصہ مضمون آپ بیان نہیں کرتے تو یہ غلطی مانی جائے گی اور مقالہ اور مضمون کہیں نہ کہیں ادھورے پن کا شکار ہو جائے گا۔ مضمون میں جو روایتی باتیں ہیں، جو روایتی مصادر ہیں اور جو روایتی چیزیں ہیں، جو چیزیں کسی عنوان کے تحت آنی چاہیے وہ تو آئیں گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ عصری مسائل کو لیں، عصری مسائل کے تناظر میں چیزوں کو پیش کریں اور عصری مسائل کا حل گویا آپ اپنے مضمون میں، اپنے مقالے میں پیش کریں۔ اگر آپ نے ابتدا کی ہے مضمون نگاری کی، مضمون لکھنے کی، تو شروع میں عناصر میں تقسیم کر لیں اپنے عنوان کو، اپنے موضوع کو، کئی عناصر بنا لیں۔ اس کے بعد ہر عنصر پر آپ محنت کریں، ہر عنصر پر ایک دو پیراگراف لکھیں۔ اس طرح آپ کو آسانی ہوگی مضمون لکھنے میں۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ لکھنے کے آداب کی رعایت کریں اور رموز اوقاف کی رعایت کریں، صحت املا کی رعایت کریں، جن سے اکثر غفلت ہو جاتی ہے۔ تو ان غلطیوں سے اگر ہم بچیں تو ہمارا مضمون وقی ہوگا، قیمتی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں اچھے قلمکار ثابت ہوں گے، اچھے قلمکار بنیں گے۔ دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو، اپنے گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔